السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، تو ان کے مشرف اسلام کا پورا واقعہ سماعت کریں گے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے دربار میں یہ دعا مانگی کہ اے رب کریم، اے مولا تعالی، کہ تو حضرت عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش۔ پیارے آقا نائب پروردگار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے دربار میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے رب کریم، تو عمر بن خطاب کے وجود سے، حضرت عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش، عزت دے۔ سامعین کرام، اور یہ کوئی ایسی ویسی دعا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جن کے باعث یہ دنیا کی خلقت ہوئی، جن کے باعث ہم اور آپ موجود ہیں۔ تو سامعین کرام، وہ محبوب کائنات، محبوب کل جہاں، جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مقدس سے الفاظ نکلے ہو، دعا نکلی ہو اور دعا قبول نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دینے کا عریضہ پیش کیا۔ تو سامعین کرام، ادھر جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کریم کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور ادھر حضرت عمر بن خطاب کا اپنے گھر سے نکلنا، جیسے ہی پیارے آقا علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی نا، تو حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے کس ارادے سے نکلے، کس گھر سے نکلے، تو سماعت کریں کہ جیسے ہی وہ آدھے راستے میں پہنچے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک انسان آپ سے مخاطب ہوتا ہے، ایک انسان آپ کو راستے میں ملتا ہے۔ اس انسان نے حضرت عمر بن خطاب کو پکڑا اور کہا کہ عمر بن خطاب، ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ عمر بن خطاب، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب مسلم نہ ہوئے تھے، مشرف اسلام نہ ہوئے تھے۔ تو سامعین کرام، عمر بن خطاب نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ انسان کہنے لگا، جو انسان حضرت عمر بن خطاب کو ملا، بھلا اگر تم نے ایسا کیا، اگر محمد عربی کو قتل کیا، تو پھر تم بنی ہاشم سے کیسے امن میں رہ سکتے ہو؟ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو قتل کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، بنو ہاشم قبیلے میں سے۔ تو اگر تم نے محمد عربی کی ذات کو نقصان پہنچایا، اگر قتل کیا، تو تم بنی ہاشم کے قبیلے سے کیسے امن میں رہ سکتے ہو؟ پھر تم امن میں رہ نہیں سکتے ہو۔ اور وہ شخص آگے کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تم محمد عربی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، کہ تمہاری بہن، اے عمر، تمہاری بہن، وہ شخص کہہ رہا ہے جو حضرت عمر سے ملا، کہ محمد عربی کی خبر تم بعد میں لینا، کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں کے دونوں مشرف اسلام ہو گئے، کہ دونوں کے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے عمر، کہ تم محمد عربی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے تو اپنے گھر کا محاسبہ کرو، پہلے تو اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرو، کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں کے دونوں نے اسلام قبول کیا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ سامعین کرام، تو وہیں سے حضرت عمر بن خطاب اپنے بہن کی گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد اپنے بہن کے گھر کے آنگن میں کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اور اپنے بہن کی آواز سنتے ہیں، جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید تلاوت کر رہی تھی۔ تو سامعین کرام، کیونکہ وہ مشرف اسلام ہو چکی تھی اور ان کے بہنوئی بھی مشرف اسلام ہو چکے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب ابھی گھر میں انٹر نہیں ہوتے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ گھر کے باہر آنگن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بہن کی آواز کو سنتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، اور دفعتاً ایک ہی مرتبہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اے بہن، یہ آواز کیسی تھی جو تم دونوں تلاوت کر رہے تھے، جو تم دونوں پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر نے ڈائریکٹ اندر نہیں آ گئے، بلکہ گھر کے آنگن کے اندر، گھر کے باہر، دروازے کے باہر وہ کھڑے رہے، اور کھڑے رہ کر ان دونوں کی تلاوت سنتے رہے، وہ کیا پڑھ رہے تھے وہ سنتے رہے۔ پھر دفعتاً اچانک سے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اپنے بہن سے کہتے ہیں کہ اے بہن، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے اس وقت تم دونوں سے سنی، کہ تم دونوں جو پڑھ رہے تھے وہ میں نے سنی ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ تو سامعین کرام، اس وقت
उस घर के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन हजरत फातिमा और आपके बहनोई सईद बिन जैद को एक शख्स सूरह तोहा पढ़ा रहे थे। यानी हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन और बहनोई को एक शख्स सूरह तोहा पढ़ा रहे थे। उन्होंने जो ही हजरत उमर बिन खत्ताब की आहट को पाया, आहट को सुना, तो घर के एक गोशे में छुप गए। जो हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन और बहनोई को सूरह तोहा पढ़ा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब की आने की आहट को सुना और आने की आहट को पाया, तो आप मकान के एक गोशे में छुप गए। सामईन किराम समाअत करे कि जब हजरत उमर ने गजब के लहजे में यह अल्फाज कहे, जब हजरत उमर ने गजब के लहजे के अंदर, गुस्से की हालत के अंदर जब ये अल्फाज कहे, तो आपके बहनोई हजरत सईद बिन जैद कहने लगे कि ए उमर, भला अगर हम हक पर भी हो तो भी आप हमें बुरा समझोगे। ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब को और गुस्सा आ गया और गुस्से में लथपथ हो गए, क्योंकि उनका ये दीन न था। कुरान मजीद की तिलावत करना वगैरह ये उनका दीन न था, इस्लाम से मुशर्रफ होना ये उनका दीन न था। उसके बावजूद भी उनके बहन और उनके बहनोई ने इस्लाम कबूल किया, मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए। तो जैसे ही उनके बहनोई से उन्होंने सुना कि अगर हम हक पर भी हो तब भी आप हमें बुरा समझेंगे, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ये और जलाल में आ गए और गुस्से में आ गए और अपने बहनोई सईद बिन जैद को जोर से धक्का मारा और 2-4 घूंसे जोर से लगा दिए। अपने बहनोई सईद बिन जैद को हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने जलाल की हालत में, अपने गुस्से की हालत में आपने न सिर्फ उन्हें धक्का दिया, धक्का देने के साथ साथ 2-4 जोर से गुस्से भी मार दिया हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बहनोई को। तो आपकी बहन हजरत फातिमा अपने शौहर और अपने भाई को इस तरह लड़ते देखकर बेताबी से उठी। जाहिर सी बात है, कोई भी औरत अपने भाई को और अपने खाविंद, अपने शौहर को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। तो वो अचानक से बेताबी से हजरत फातिमा खड़ी हुई और आपने फातिमा ने अपने भाई को खाविंद से अलग किया, मगर हजरत उमर ने उन्हें भी मारकर अपने दिल का खूब गुबार निकाला, यहां तक कि उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। जब हजरत उमर बिन खत्ताब अपने बहनोई से अलहदा हुए, जुदा हुए, लड़ने के बाद जुदा हुए, फिर शांत का माहौल हुआ, तो उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बहन से कहा, फरमाया कि लाओ जो तुम पढ़ रही थी वो सहीफा मेरे पास लाओ जो तुम पढ़ रही थी। तो हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन ने कहा फातिमा ने कि उसे पाक लोग ही छू सकते हैं, इस किताब को, उस सहीफे को पाक लोग ही छू सकते हैं, लिहाजा आप वुजू कर लें। तो अपनी बहन के कहे के मुआफिक और अपने बहन के कहे के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब जाते हैं और वुजू करते हैं और वुजू करने के बाद वापस तशरीफ लाते हैं। वापस तशरीफ लाने के बाद वो सहीफा अपने हाथ में लेते हैं। अपने हाथ में लेने के बाद उस सहीफे में लिखा था, तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। आप इन आयतों को पढ़ते 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 आगे बढ़े और इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, यहां तक आप पहुंचे और कलाम इलाही आप पर असर डाल गया। सामईन किराम, ये कलाम इलाही है, ये कोई और कलाम नहीं, लोगों की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि ये रब ताला का कलाम है जो रब ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा दिया। सामईन किराम, तो कलाम इलाही हजरत उमर इब्न खत्ताब के दिल पर असर डाल गया और आपने उसी वक्त बचश्मे तर गीली आंखों से फरमाया कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। सामईन किराम, हजरत उमर इब्न खत्ताब जो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से जा रहे थे, अभी रास्ते में ही पहुंचे, वो शख्स मिला, उस शख्स ने अपने घर के हालात के बारे में पूछा कि अपने घर का मुहासबा करो, अपने बहन बहनोई का मुहासबा करो कि वो मुशर्रफ भाई इस्लाम हो चुके। तो वापस घर में आए, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत सुनी थी। इसीलिए शायर कहता है कि अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाके खुदा, बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। सामईन किराम, कुरान मजीद की तिलावत सुनकर क्यों ना हजरत उमर बिन खत्ताब का दिल पिघल जाता, क्यों ना हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल पर वो कुरान असर करता। सामईन किराम, जैसे ही कुरान मजीद की सूरह तोहा की आयत करीमा पढ़ी हजरत उमर बिन खत्ताब ने, तो कुरान मजीद अपना असर हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल पर डाल गया। तो हजरत उमर बिन खत्ताब कहने लगे कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। सामईन किराम, हजरत उमर की ये गुफ्तगू सुनकर वो सहाबी जो घर के एक गोशे में, मकान के एक गोशे में वो छुप चुके थे हजरत उमर इब्न खत्ताब के डर से, खौफ से, जो आपके बहन बहनोई को तालीम दे रहे थे, तो इत्मीनान हुआ उन्हें और अंदर से निकल कर कहने लगे उमर तुम्हें बशारत हो,
وہ صحابی جو گھر کے ایک گوشے میں، ایک مکان کے ایک گوشے کے اندر وہ چھپ گئے تھے حضرت عمر ابن خطاب کے ڈر سے، تو وہ اطمینان ہوا انہیں اور نکلنے کے بعد کہنے لگے کہ بشارت ہو تمہیں اے عمر ابن خطاب کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی کے بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ اے رب کریم عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت بخش۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد، ان معاملے کے بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کو چل پڑے، اور جیسے ہی آگے دیکھتے ہیں دروازے پر تو حضرت حمزہ اور کچھ چند آدمی وہاں پر موجود ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے ان کی طرف دیکھا تو وہ لوگ خوف سے ڈر گئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا حضرت عمر بن خطاب کا، اور حضرت عمر بن خطاب کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ اس قدر حضرت عمر بن خطاب کا رعب تھا کہ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے دروازوں پر کھڑے لوگوں کو دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت حمزہ نے کہا جو دروازے پر موجود تھے کہ رب تعالی اگر حضرت عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر کو مشرب اسلام کرے گا، اسلام کی ہدایت دے گا، اور اگر خدا تعالی نے عمر سے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہیے تو اسے قتل کر ڈالنا، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ حضرت حمزہ دروازے پر کھڑے رہ کر فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نکلے، روانہ ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عمر ابن خطاب کے آنے کی خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور حضرت عمر کے کپڑے کو پکڑ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے کپڑوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ پھر آپ نے وہی دعا مانگی کہ اے رب کریم، اے الہی، اے رب تعالی حضرت عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے یہ دعا سنی نا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زبان مبارک سے، پیارے آقا علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے، دہن مبارک سے جیسے ہی یہ کلمات نکلے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا۔ سامعین کرام، جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے مشرب اسلام ہوئے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، وہاں کے جو موجود لوگ تھے، جو حضرت عمر بن خطاب اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارد گرد موجود تھے، تو ان تمام کے تمام نے بلند آواز سے، اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ تمام مسجد والوں نے سن لیا۔ سامعین کرام، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب جو کہ گھر سے کسی اور گھر سے نکلے تھے۔ گھر سے حضرت عمر بن خطاب گھر سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کرنے کی گھر سے نکلے، لیکن یہ تو کلام الہی کا اثر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی تھی کہ اے رب کریم، اے رب تعالی، اے مولا تعالی، کہ حضرت عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش۔ اور یہ نبیوں کے نبی کی دعا تھی، نبیوں کے نبی کی دعا تھی، تو پھر دعا قبول کیسے نہ ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی اور رب تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ کہ رب تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مشرب اسلام کرتا ہے۔ جس کے ساتھ بھی، جہاں بھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی غیر مسلم، کوئی کافر مشرب اسلام ہوا تو رب تعالیٰ نے اس بھلائی کا ارادہ کیا اس کے ساتھ۔ یہ تھا عمر بن خطاب کا مشرب اسلام ہونے کا واقعہ، جو عظیم الشان، جو 1400 سال پہلے کا ہے۔ نہ صرف اب بلکہ صبح قیامت تک یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے کچھ کہ حضرت عمر بن خطاب جو کہ ایک جلالی حالت کے اندر اور دوسری گھر سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کی گھر سے گئے، اور حاضر بھی پیارے آقا کے دربار میں ایسے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے کپڑے مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ عمر، کیا تم اب بھی باز نہ ہوگے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر وہی دعا مانگی کہ اللہ تعالی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت بخش۔ تو جیسے ہی یہ کلمات نبی اکرم کے دہن سے حضرت عمر بن خطاب نے سنے نا تو حضرت عمر بن خطاب مشرب اسلام ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے۔ حاصل کلام یہ کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی شان و شوکت اور بڑے بڑے رتبے کے مالک ہیں۔ تمام صحابہ کرام بڑی شان و شوکت کے حامل اور بڑے بڑے رتبے کے مالک ہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر کو اپنے رب سے مانگ لیا، اور ظاہر ہے کہ جو چیز خواہش و تمنا سے حاصل کی جائے تو وہ چیز بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ پھر بھی جو لوگ حضرت عمر کے خلاف ہو تو وہ گویا کہ مرضی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے۔